ونستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بہت سارے احباب اس امید کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہوں گے کہ بابری مسجد کے حالیہ فیصلے کے تعلق سے کچھ کلام کیا جائے گا. پچھلے جمعہ ہم نے عرض کر دیا تھا، بتا دیا تھا، سلگتے ہوئے حالات میں چنگاری بھی شعلہ بن سکتی ہے، اور یہ عنوان ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت اس کو کہنا ضروری ہے اور یہ وقت ٹل جائے تو نماز قضا ہو جائے اور بابری مسجد تعمیر ہونے سے رہ جائے. حالات سب کے سامنے ہیں. ایک تو ہوتا ہے فیصلہ اور ایک تو ہوتا ہے سمجھوتا. پورے عالم میں جو فسادات ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے اور گڑبڑیں ہوتی ہیں، وہ انصاف ہی کے نام پر ہوتی ہیں. اور غور یہ کرنا ہے، نہ تو عدالت سے کل ہمیں توقع تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گی. حیرت ہے ان علماء پر اور ان عمائدین پر جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے ساتھ کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، عدالتوں پر ایمان لے کر آئے.
اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ہندوستان کی عدلیہ پر ہمارا اعتبار ہے، بھروسہ ہے۔ عدالت جو کرنا تھا اس نے وہ کام کیا ہے، ہمیں نہ تو اسے زیر عنوان لانا ہے، زیر بحث لانا ہے۔ سوال ان علماء کرام کا جن کی کوتاہ بینی نے امت کے ہاتھوں میں صبر کی چوڑیاں پہنا دی اور جن کے وعدے ڈھکوسلے ثابت ہوئے، شریعت مطہرہ ایسے علماء کرام کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا حکم ہے ان علماء کا؟ کیا ان کی تقریریں سننا جائز ہے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک خون ریزی جو ہو رہی ہے وہ انصاف ہی کی نام پر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ وہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ جا رہی تھیں، سرے راہ ان کا اغوا ہو گیا اور انہیں ابھی امریکہ کی عدالت نے 86 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی ہے۔ نہ تو ہتھیار برآمد ہوا، نہ کسی ہتھیار پر فنگر پرنٹس ملے، نہ گواہ ملے، نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک نہتی عورت امریکہ کے 4 فوجیوں پر ہتھیار چلائے اور گولی چلائے۔ یہ بھی ایک انصاف تھا، یہ بھی ایک فیصلہ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے پنچایت، جو بڑ کے درختوں کے نیچے کچھ بڑے لوگ پیٹھا باندھ کر، دھوتی باندھ کر اپنی پنچایت میں گاؤں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بیل چوری ہو گیا، اناج چوری ہو گیا، سائیکل چوری ہو گئی، 60 سال کے مقدمے کے بعد حق ملکیت کا جو فیصلہ سامنے آیا، ہمارے بڑے عمائدین سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا کام جو قانون کے خلاف ورزی ہو اور امن میں خلل پڑتا ہو، اس لیے کہ راہیں ابھی ہیں۔ اب یہ کہ کامیابی دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہم یہی کہیں گے، ایک ہوتا ہے سمجھوتا، ایک ہوتا ہے فیصلہ۔ الہ آباد کورٹ نے جو بات پیش کی وہ سمجھوتی کی تھی، وہ فیصلے کی نہیں تھی۔ ایک روٹی کے 3 ٹکڑے اور فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی ایک ایک ٹکڑا لے لے، اس کو فیصلہ نہیں کہتے۔ کاغذات کی بنیاد پر، ڈاکومنٹس کی بنیاد پر، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ ٹرک کس کا ہے، یہ زمین کس کی ہے، اس کو دینے کا نام فیصلہ ہے۔ یہ نہیں کہ گاڑی کا اگلا پہیہ تم لے لو، پچھلا پہیہ فلاں پارٹی لے لے، ہانڈی وہ لے لے، چولہا وہ لے لے۔ یہ تو بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے پنچایت چلانے والے پنچایتوں کا سمجھوتا ہے، فیصلہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم کبھی اس پر آپ کے سامنے تفصیلی کلام کریں گے۔ ایسا نہیں کہ شریعت کی نگاہ بابری مسجد پر نہیں ہے، قوم و ملت کی دکھتی ہوئی رگوں پر نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ اس تعلق سے ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اسی عنوان سے بات کریں گے۔ ہم جس عنوان کو لے کر چل رہے تھے وہ عنوان تھا کہ امت کے اندر جزوی مسائل کے اندر اختلاف یہ کس حد تک روا ہے اور کس حد تک جائز ہے، اور یہ اختلاف کرنے والے کون ہیں، کہاں سے آئے، کب پیدا ہوئے، اور ان اختلافات کو پیدا کر کر
یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کے پس منظر کے لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کیا، شریعت مطہرہ کسی انسان کی بنائی ہوئی تخلیق نہیں، نہ صحابہ کرام، نہ پیغمبر، نہ فرشتہ. اللہ نے اس دین اسلام کو نازل کیا اور اس دین اسلام کا ایک ایک حصے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا. دنیا کی لاکھ کوششیں اور دنیا لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگائے اللہ کے قرآن کو مٹانے کی سازش کرے، اسلام کو مٹانے کی سازش کرے اور ان کے ماننے والوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کرے، جب تک یہ زمین یہ آسمان قائم ہے اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا. اور وہ دن آخری دن ہوگا اس دنیا کا کہ جس دن اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. یہ سورج کی حرارت، یہ چاند کی چمک، یہ ستاروں کی چمک دمک، یہ دریا کی روانی، یہ پھولوں کی مسکراہٹ اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کے نام لینے سے ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہے. وہ دن دنیا کا آخری ہوگا جب تانبے کی طرح آسمان پگھل جائے گا اور چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور روئی کے گال کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس دن اس دنیا سے اللہ کے نام لیوا اٹھ جائیں گے. یہ دنیا اللہ کے نام لینے والوں سے قائم ہے، قرآن کے پڑھنے والوں سے قائم ہے. اس دنیا کا امن، اس دنیا کا وجود، اس دنیا کی سلامتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ہے. یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ جن کے وجود سے دنیا قائم ہے ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دنیا کے قائم کرنے میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں. اس امن اور سلامتی کو ختم کرنے کے لیے اسلام مسلمان دشمن ازل سے رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آئے، حابیل کے ساتھ اللہ نے قابیل کو پیدا کیا جس نے حابیل کو قتل کر کر دنیا میں پہلا جرم کیا اور پہلی دہشت گردی کی. حضرت نوح علیہ السلام آئے، خود ان کے گھرانے کے اندر ان کا بیٹا دہشت گرد بن گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے گھرانے میں خود ان کے باپ آزر دہشت گرد بن گئے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کے لوگ دہشت گرد بن گئے. اس امن کو، اس سلامتی کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ کے نام کو مٹانا چاہتے تھے. ابو جہل کی زندگی کا مقصد یہی تھا، ابو لہب کی زندگی کا مقصد یہی تھا، اتبا اور شیبہ کی زندگی کا مقصد یہی تھا. یہ وہ دنیا والے ہیں جو چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے حوصلے کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے امید کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا وجود کسی کی چاہت پر نہیں ہے. یہ دنیا کسی کے چاہنے سے آباد اور کسی کے بربادی کے ارادے سے برباد ہونا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں مسلمانوں کے ممالک ختم ہو جاتے اور دنیا میں مسلمانوں کا وجود ختم ہو جاتا، دنیا میں مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جاتا. کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو گل کر دے. یہ نہیں چاہتے کوئی منارہ رہے، یہ نہیں چاہتے اللہ کے حضور کوئی سجدہ کرے، یہ نہیں چاہتے کوئی مکتب رہے، کوئی مدرسہ رہے، کوئی اذان رہے، کوئی ملا رہے، کوئی پگڑی رہے، کوئی داڑھی رہے. ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کیا چاہو گے اللہ چاہے گا. واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون،
اللہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ان کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ جتنا برا چاہیں گے ہم اتنا اسلام کے نام کو روشن کریں گے۔ واللہ متم نوری، اللہ تبارک تعالیٰ اس نور کو مکمل کریں گے۔ مساجد کا وجود اور مدارس کا وجود ان کے رحم و کرم پر نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ فرماتے ہیں اس نور کو ہم مکمل کرنے والے ہیں۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل، فرمایا کہ دنیا میں کوئی حصہ ایسا نہیں، بحر میں، بر میں، خشکی میں، تری میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام فیکون الدین کلہ للہ، تب پھر کسی عدالت کی سنوائی نہیں ہوگی، اذان ہی اذان ہوگی، نماز ہی نماز ہوگی، اللہ کا نام ہی نام ہوگا، دنیا سے خدا کے دشمنوں کا وجود ختم ہو جائے گا، قرآن کے دشمنوں کا وجود ختم ہو جائے گا، فیکون الدین کلہ للہ، ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے بھی آنے والا ہے، ایک آخری بات اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ اللہ نے جو باتیں کلام پاک میں بیان فرمائی لگتا ہے کہ وہ لیو ٹیلی کاسٹ ہیں، ایک ایک بات جو قرآن میں بات آپ نے فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان فرمائی کہ آج وہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ مساجد کے تعلق سے، نوجوانوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، لوگوں کے مال اور دولت کے محبت کے تعلق سے، اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، بیوی کی اطاعت ہوگی، اور جورو کی غلامی ہوگی، مال کی پوجا ہوگی، دولت کی پوجا ہوگی، کارخانے کی پوجا ہوگی، وہ کون سی بات ہے آقا نے فرمائی ہو اور آج ہمیں نظر نہ آ رہی ہو؟ جب ساری باتیں نظر آ رہی ہیں تو فیکون الدین کلہ للہ، اس عالم کے چپے چپے میں، دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کا دین ہوگا، اذان ہوگی اور سجدے ہوں گے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہوگی؟ کیا آقا نے نہیں کہا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، کچا اور پکا مکان نہیں ہوگا الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کہ مگر یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے لیکن ان کی بھوک سدا بسحر ثابت ہوگی، ان کی بھوک سے وہ خود کٹ جائیں گے، ان کا تھوک ان کے منہ پر آ کر گرے گا، اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے وجود کو ختم کر دے گا۔ ہمیں حوصلہ ہے اللہ کی کلام پاک کی اس آیت سے، ہمیں بھروسہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر، کسی اب زمانے کے رہنما پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، کسی پیشوا پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہمارا قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت ہمارے ساتھ ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معا، کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور رسولوں کے ماننے والوں کی مدد کریں گے، یہ آیت ہمارے ساتھ ہے، پھر گھبرانا کس بات کا؟ اللہ نے کہا وانتم العادون ان کنتم مؤمنین، سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ کرنے کا کام یہ ہے، ہم معافی مانگے بابری مسجد سے، کہے اے مسجد ہم سے خطا ہو گئی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہمارے قصور کی وجہ سے ہم نے تیرے وجود کو ختم کر دیا، اگر آج ہم نے اس سے معافی تلافی نہیں کی، آج اگر ہم نے اس سے صلح صفائی نہیں کی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی اور وہ مسجد ہوگی ہمارا دامن ہوگا۔ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دولت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور میرا انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا۔ ضرورت ہے کہ اس کے سلسلے میں غور کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ انگریز اس ملک کے اندر جب آیا، اس کی سب سے بڑی کوشش یہی رہی کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، اور اس کی یہ پالیسی رہی کہ اختلاف ڈالو اور حکومت کرو۔
اس لیے جب انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا کہ مسلمان اپنے دھرم کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے خدا رسول کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اللہ کی محبت کو قربان کر نہیں سکتے، نبی کی محبت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، قرآن کی آیتوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، تو اس نے دو چیزوں کو پیدا کیا، ایک نبوت کے اندر خلل ڈالنے والے، ایک خدا نبی اور جو ہے ائمہ اور اسلاف کے درمیان بدزنی پیدا کرنے والے، ان دو طبقوں کو پیدا کیا، ایک غلام احمد قادیانی کو پیدا کر نبوت اور رسالت کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے، کہنے لگے یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اس میں نبی کہاں سے آ گیا، اس میں رسول کہاں سے آ گیا، نبی کو لانا شرک کی بات ہے، پیغمبر کو لانا شرک کی بات ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں، یہ پیغمبر کہاں سے آ گیا، یہ کہہ کر نبی کی نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا، رسول کی رسالت پر اس نے ڈاکہ ڈالا اور کہنے لگا لوگوں یہ پیغمبر کہاں سے آ گیا، قرآن ہے اور تم ہو، اللہ کا کلام ہے اور تم ہو اور اللہ ہے اور بندہ ہے، یہ نبی کہاں سے آ گیا، ہٹاؤ۔ اسے ہٹانے کے لیے اس نے نبی کی نبوت اور رسالت پر حملہ کیا اور شکوک پیدا کیے، شبہات پیدا کیے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تالے کو اس نے توڑ دیا اور کہا کہ نبی کوئی بھی بن سکتا ہے، رسول کوئی بھی بن سکتا ہے، اللہ ہے اور بندے ہیں، خالق ہے اور مخلوق ہے، ساجد ہے اور مسجود ہے، رازق ہے اور مرزوق ہے، یہ کہہ کر اس نے انگریز نے غلام احمد قادیانی کو القاب دے کر، روپیہ دے کر، پیسہ دے کر ایک جماعت کو پیدا کیا، اور وہ جماعت جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے، نبوت سے رسالت سے ناطا توڑنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور کسی حد تک وہ جماعت کامیاب بھی ہو گئی کہ دنیا کے چپے چپے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں آقا صرف ایک پیغمبر ہیں اور پیغمبری کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی پیغمبر بن سکتا ہے، کوئی بھی رسول بن سکتا ہے، کوئی بھی قرآن سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی اللہ کی مراد کو سمجھ سکتا ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر زبان کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے، ہر زبان کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب نبوت اور رسالت کا تاج لینے کے لیے گئے، ایک درخت درمیان کے اندر آیا اور اس نے یہ جملہ پڑھا، انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں پروردگار ہوں، تم اپنے جوتوں کو نکالو۔ کبھی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ درخت خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، درخت مجھے حکم دے رہا ہے، پیغمبر میں درخت کا درجہ کم ہے اور پیغمبر کا درجہ بڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھنے میں کوئی بھول نہیں ہوئی، کوئی آپ نے چوک نہیں کی کہ کلام اللہ کا ہے اور درخت اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ تم وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو، آؤ تو چپل نکال کر آؤ۔ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے درخت کے ذریعے سے کہلوائی، تو جس طریقے سے اللہ نے اپنا کلام حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، درخت کے سامنے سے درخت کے زبان سے کہلوائی، اللہ نے کبھی اپنا پیغام آدم سے کہلوایا، کبھی اپنا پیغام شیش سے کہلوایا، کبھی اپنا پیغام نوح سے کہلوایا۔ کسی نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ آدم خدا کا کلام بول رہا ہے، کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ آدم جو ہے خدا بن چکا ہے، بلکہ ہر ایک نے یہی سمجھا کہ آدم خدا کی بولی بول رہا ہے، ہر ایک نے یہی سمجھا کہ شیش خدا کی بولی بول رہا ہے۔ لیکن انگریز نے دنیا میں پہلی مرتبہ یہ فتنہ ڈالا، رسول اور خدا کے درمیان تفریق پیدا کی، امت اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کی، اور پیدا کرنے کے بعد کہا یہ قرآن ہے، یہ تم ہو، یہ اللہ ہے، ہر کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے، اور خود قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے کلام پاک کو آسان کر دیا ہے۔ جب خدا نے کلام پاک کو آسان کر دیا ہے تو ہر کوئی کلام پاک کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات دنیا میں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی انگریز کے ایجنٹ نے کہی، تاکہ نبی کی نبوت پر ڈاکہ
ڈاکہ پڑے اور رسول کی رسالت پر ڈاکہ پڑے اور نبی پر بدگمانی ہو کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ قرآن اگر لفظی کلام ہے اللہ کا تو نبی اس کی عملی تفسیر ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو تو نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ قرآن نے جب کہا آتوا الزکاۃ کہ تم زکات دو تو نبی نے زکات دے کر بتایا۔ کلام پاک نے جب کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو تو نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم کہ اے لوگو تم مجھ سے مناسک کو حاصل کر لو۔ تو چلتا پھرتا قرآن تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر قرآن کلام تھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عملی تفسیر سے دنیا میں سب سے پہلے اس انگریز کا جھوٹا نبی، اس نے یہ کہا کہ اب یہ قرآن ہے، اب یہ تم ہو، اب اس کا سمجھنا تمہارے لیے بہت آسان ہے، پڑھنا تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو بتایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھیں، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سفر میں حضر میں، حضرات صحابہ کرام کے اندر جب اختلاف پیدا ہو جاتا کسی مسئلے کے اندر تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رجوع ہوا کرتے تھے۔ وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کلام پاک کی آیت جب یہ نازل ہوئی من یعمل سوءا یجزا بہ کہ جو آدمی برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، یہ کلام پاک کی آیت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان جہنم میں جا کر رہے گا اور جہنم کا بدلہ پا کر رہے گا، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے من یعمل سوء جو آدمی برائی کرے گا یجزا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو کون انسان ہے دنیا میں جو خطا نہ کرے اور جو گناہ نہ کرے اور جس سے بھول نہ ہو؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی، کلام پاک کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا اور عذاب دے گا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اسے بیماری دے دے گا، اولاد کو چھین لے گا، مال کو چھین لے گا، بخار دے دے گا، جیل دے دے گا، مشقتیں دے دے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کے مبارک بسترے میں رہنے والی تھی، آپ کے کمرے میں حجرے مبارکہ میں رہنے والی تھی اور فقیہۃ الامت کا لقب آپ کو ملا، آپ کلام پاک کی اس آیت شریفہ کا مطلب واضح طور پر سمجھ نہ سکیں۔ یہ انگریز تھا جس سے غلام احمد قادیانی کے ذریعے سے امت کے اندر سب سے پہلے یہ فتنہ پیدا کیا کہ اما عائشہ نہ سمجھ سکے کوئی بات نہیں۔ وہ صحابی جس میں روزے کا حکم نازل ہوا کہ سفید تاگا اور کالے تاگے کے فرق تک تم جو ہے سحری کیا کرو، تو وہ صحابی اپنے جو ہے تکیے کے نیچے 2 تاگے انہوں نے رکھ لیے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کلام پاک میں سفید تاگے سے مراد سفید تاگا ہے اور کالے تاگے سے مراد کالا تاگا ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کالے تاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید تاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کلام پاک کے سمجھنے میں نبی کے محتاج تھے، نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج تھے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کلام پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ہیں، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیط، یہ حیض کے بارے میں، یہ چاند کے بارے میں اور یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ پیغمبر جواب دے سکتے تھے لیکن پیغمبر اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ یہ قرآن ہے جس کے ظاہر کو اللہ نے محفوظ کر دیا، جس کے باطن کو اللہ نے محفوظ کر دیا، جس کی تلاوت کو اللہ نے محفوظ کر دیا، جس کے زبر کو زیر کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اسی لیے یہ کلام پاک جب شروع ہوتا ہے تو کلام پاک شروع کرنے والے قاری سے اللہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے۔ الف لام میم اللہ کی طرف سے، لام جبرائیل، میم محمد۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا، اس کلام پاک کو
اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے یاسین کے پڑھنے والے، اے رحمان کے پڑھنے والے، اے 6666 آیتوں کی تلاوت کرنے والے، اے موسیٰ اور بنو اسرائیل کے واقعے کو پڑھنے والے، دیکھ تو آگے پڑھے گا واقعہ، پہلے مجھ سے معاہدہ کرنا، ایگریمنٹ کرنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی اس کے اندر جو ہے شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ معاہدہ کرو گے پھر آگے بڑھنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت والی ہے، اللہ نے ہر طریقے سے اس کو محفوظ فرما دیا ہے۔ اب اس کی تفسیر وہی ہوگی جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اور اس کی تفسیر وہی ہوگی، معنی وہی ہوگا، مطلب وہی ہوگا جو جبرائیل امین نے آقا کو کہا، اور اس کی تفسیر وہی ہوگی جو آقا نے صحابہ کرام کو کہا۔ اگر کوئی بدبخت، اگر کوئی خودرائی انگریز کا بچہ کلام پاک کے بارے میں کہتا ہے کیا جی دنیا کے بھیڑا چماراں کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، حضرت عمر کو قرآن سمجھ میں آ گیا، مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ انگریز کی اولاد ہے۔ آقا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برائیہ، کہ کلام پاک کے اندر اگر کوئی اپنا دماغ استعمال کرے گا، اپنا خیال استعمال کرے گا، اسلاف کی تفسیر کو چھوڑے گا، صحابہ کرام کی تفسیر کو چھوڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھوڑے گا، اللہ کے مطلب اور مراد کو چھوڑے گا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تو خود رائی کرتا ہے، اپنا خیال پیش کرتا ہے۔ علماء نے فرمایا اگر وہ صحیح بھی معنی بیان کرے، اسلاف کے تفسیر کا مطالعہ نہ کرے اور اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھے اور اس کی نسبت صفا کے چبوترے تک نہ جائے اور دار ارقم تک نہ جائے، محض انٹرنیٹ پر کہیں انگریزی اور کہیں کنڑا اور کہیں تیلگو اور ملیالم کا ترجمہ دیکھ کر یہ مفسر بن رہا ہے، تو آقا نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برائیہ، کہ جو من چاہے ترجموں کو دیکھ کر تفسیر کرنے لگے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہیے کہ اس کو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو نبی کی نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا اور اس نے رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگا، اپنے آپ کو کہنے لگا ہم پکے قرآن والے ہیں، ہم قرآن کے معنی سمجھنے اور سمجھانے میں درمیان میں نہ پیغمبر کو لائیں گے نہ جبرائیل کو لائیں گے، اللہ کا قرآن ہوگا اور ڈکشنری ہوگی۔ دیکھیے جب تک کلام پاک کو بیان کرنے والا بیان نہیں کرے گا، سمجھانے والا نہیں سمجھائے گا، اس وقت تک کلام پاک کا معنی اور مطلب سمجھنا نہ کسی ولی کے بس کی بات ہے، نہ کسی مفسر کے بس کی بات ہے، نہ کسی محدث کی بس کی بات ہے۔ کلام پاک کی تفسیر وہی ہوگی جس کو اسلاف نے بیان کیا، کلام پاک کا معنی اور مطلب وہی ہوگا جس کو صحابہ کرام نے سمجھا، کلام پاک کا مفہوم وہی ہوگا جس کو آقا نے اللہ کی اس امانت کو صحابہ کرام تک پہنچایا۔ اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے کہیں اس میں کوئی مداخلت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ کسی ملا کو تو کیا، کسی ڈرائیور کو تو کیا، کسی کلینر کو تو کیا، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی حلال کرنے والی چیز کو، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے والے؟ اللہ نے مواخذہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم اور کرم والا عتاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ انگریز کے بچے گلی کوچوں کے اندر پھر کر کلام پاک بغل میں مار کر انگریزی ترجمہ آج یہودیوں نے ترجمہ کیا ہے، آج نصارہ نے ترجمہ کیا ہے، آج باطل فرقوں نے ترجمہ کیا ہے۔ کلام پاک کا کون سا وہ ترجمہ ہے جو نبی کے مراد کے قریب ہو، اللہ کی مطلب کے قریب ہو؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے اپنے مطلب کا ترجمہ دیکھ لیا، اس کو بغل میں مار لیا، بخاری کا ترجمہ دیکھ لیا، بغل میں مار لیا۔ یہ بغل میں مار کر ترجمے دیکھ دیکھ کر گلی کوچوں کے اندر فساد پھیلانے والے یہ غلام محمد قادیانی کی نسل ہیں، یہ انگریز کی اولاد ہیں، یہ فتنہ بپا کرنے والے ہیں۔ کیا ضرورت ہے دارالعلوم دیوبند کی؟ کیا ضرورت ہے مدینہ یونیورسٹی کی؟
کیا ضرورت ہے ام القرا کی، کیا ضرورت ہے مظاہر العلوم کی، کیا ضرورت ہے ندوۃ العلماء کی، کیا ضرورت ہے مسیح العلوم اور شاہ ولی اللہ کی؟ اگر ترجمہ دیکھ کر مفسر بن سکتا ہے اور ترجمہ دیکھ کر آدمی محدث بن سکتا ہے، یہ کروڑوں روپے کے چندے، اس میں شادیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کالجز قائم ہو سکتے ہیں، اس میں سڑکیں بن سکتی ہیں، اس میں کنویں بن سکتے ہیں، لوگ اپنی زکوٰۃ مدارس کو کیوں دے رہے ہیں؟ لوگ اپنا خون کا عطیہ کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ صحیح معنوں میں نبی کے وارث ہمارے سامنے آئے، حق کو حق بتائے، باطل کو باطل بتائے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتائیں۔ یہ گلی کوچوں کے اندر پھرنے والے انگریزی کتے آج ایک ایسے موڑ پر، جب باری مسجد ہمیں للکار رہی ہے، بیت المقدس ہمیں للکار رہا ہے، فلسطین کا خون ہماری غیرت کو جگا رہا ہے، ایک ایسے وقت کے اندر عالم اسلام کا مسلمان اور عالم کا مسلمان دہشت گردی کی چکی کے پاٹوں کے اندر پس رہا ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کی چیخیں آسمانوں تک جا کر واپس آ رہی ہیں، یہ انگریزی کتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسائل کو اور بیان کردہ نماز کے طریقے کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو چیلنج کرنا، مباحثے کی دعوت کرنا، مناظرے کی دعوت کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں رہا ہے، یہ اسلاف کا مزاج نہیں رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو قرآن کے نام پر نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا اور قرآن کے نام پر رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ ایک دوسرا طبقہ انگریز نے پیدا کیا، محمد حسین بٹالوی اور جو ہے میاں نذیر حسین کا، وہ طبقہ وہ تھا، وہ کہنے لگا ارے میاں، یہ تو کہنے لگا کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اور حسین احمد بٹالوی اور میاں نذیر حسین یہ سب وہ لوگ تھے جو کہنے لگے حدیث پر، حدیث کے نام پر، اہل حدیث کے نام پر نبی کی نبوت کو سامنے رکھ کر، رسول کی رسالت کو سامنے رکھ کر، جیسے قادیانی نے قرآن کو سامنے رکھ کر نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور اللہ کے آیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی پر ڈاکہ ڈالا، اسی طریقے سے ہمارے لیے دوسرا جو سرمایہ تھا جسے اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ کتاب اللہ پر قادیانی ڈاکہ ڈال چکا تھا، اب دوسرا ڈاکہ پڑنا تھا حدیث پر، دوسرا ڈاکہ پڑنا تھا نبی کی روایتوں پر، اور دوسرا ڈاکہ پڑنا تھا ائمہ مجتہدین کے فقہ پر۔ اس کے لیے میاں نذیر حسین کو کھڑا کیا، حسین احمد بٹالوی کو کھڑا کیا اور کہنے لگا وہی بات جو غلام احمد قادیانی نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن ہے تم ہو، ساجد ہے مسجود ہے، رازق ہے مرزوق ہے، اللہ ہے بندہ ہے۔ اس نے وہی بات کہی کہ پیغمبر ہے امتی ہے، رسول ہے اس کے غلام ہیں۔ یہ کون بیچ میں امام آ گئے، یہ کون بیچ میں مجتہد آ گئے، یہ کون درمیان کے اندر اس کی تشریح کرنے والے آ گئے؟ تمہیں رفع دین کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، تمہیں آمین کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کہہ کر گلی کوچوں کے اندر امت کے اندر اختلاف پیدا کیا، امت کے اندر جھگڑا پیدا کیا۔ یہاں رک کر ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ صحابہ کرام 1 نمبر سے لے کر 100 نمبر تک، یہ سے لے کر زد تک، الف سے لے کر یا تک، تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، تمام کے تمام صحابہ برحق ہیں، تمام صحابہ کا طریقہ جنت کو جانے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ کمینہ، وہ بدبخت جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے، جو صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں تجسس کرے اور شک کی نگاہ سے دیکھے، صحابہ کرام اور نبی کو لڑائے، صحابہ کرام اور نبی کے اندر فرق کرے، میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس کے باپ کو وہ پیدا نہیں ہوا۔ اگر وہ غور و فکر کرے، اس کے حسب میں، اس کے نسب میں انگریز کا نطفہ آیا ہوا ہوگا، اس کے حسب و نسب کے اندر اسلام مسلمان دشمن عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا نطفہ ضرور داخل ہوا ہوگا۔ میرے آقا نے جب ڈکلیئر کر دیا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے آقا نے جب ڈکلیئر کر دیا کہ ان کا ایمان، جب تک تمہارا ایمان ان کے ایمان سے نہیں ملے گا اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے،
صحابہ کرام کے اندر کیٹیگری نہیں ہے کہ 1 نمبر کا صحابہ، 2 نمبر کے صحابہ، 3 نمبر کے صحابہ، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ تم اگر ایک صحابی کا طریقہ بھی پالو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کا ایک طبقہ وہ تھا جو رفع دین کرنے والا تھا۔ صحابہ کا اختلاف جنت جہنم کا اختلاف نہیں ہے، صحابہ کا اختلاف ہدایت اور ضلالت کا اختلاف نہیں ہے، صحابہ کا اختلاف سنت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے۔ صحابی نے جس ڈھنگ سے بھی نماز پڑھی ہو، جس ڈھنگ سے حج کیا ہو، جس ڈھنگ سے تلاوت کی ہو، جس ڈھنگ سے آپ نے روزہ رکھا ہو اور جس ڈھنگ سے زکوٰۃ دی ہو، تمام طریقے اللہ کے یہاں مقبول ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہے۔ ہر صحابی کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے، اور صحابہ کرام نے رفع دین کیا، وہ رفع دین اللہ کے یہااں قبول ہے۔ صحابہ کرام نے رفع دین نہیں کیا، وہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ صحابہ کرام نے آمین زور سے کہا، وہ آمین بالجہر بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ صحابہ کرام نے آمین آہستہ کہا، وہ آہستہ آمین بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ صحابہ کرام نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ فاتحہ کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں پڑھی، یہ نہ پڑھنا بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ کبھی کوئی صحابی کسی صحابی کے مقابلے میں اشتہار نہیں چھاپا تھا، مناظرہ نہیں کیا تھا۔ رفع دین کرنے والے صحابہ نہ کرنے والے کو ملامت نہیں کرتے تھے، وہ دونوں سمجھتے تھے کہ رفع دین کرنا بھی نبی کا عمل ہے، رفع دین نہ کرنا بھی نبی کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ مقتدی کا پڑھنا بھی نبی کا عمل ہے، نہ پڑھنا بھی نبی کا عمل ہے۔ آمین زور سے کہنا بھی نبی کا عمل ہے، آمین آہستہ کہنا بھی نبی کا عمل ہے۔ ان کو نبی سے محبت تھی، ان کو آقا سے تعلق تھا، وہ جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے، وہ اختلافات نہیں کیا کرتے تھے، وہ مناظرے نہیں کیا کرتے تھے، وہ مباہلے کی دعوت نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے اللہ کی قسم، ہندوستان کے اندر ملکہ وکٹوریہ کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر رفع دین عدم رفع دین کا جھگڑا نہیں تھا، آمین بالجہر آمین بالسر کا جھگڑا نہیں تھا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنے کا جھگڑا نہیں تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کی آمد کے بعد انگریز نے حسین احمد بٹالوی کو، میاں نذیر حسین کو کھڑا کر کر یہ اختلافات پیدا کیے، جبکہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ رفع دین والی نماز بھی نبی کی نماز ہے، رفع دین کے بغیر نماز بھی نبی کی نماز ہے، زور کی آمین کی نماز بھی نبی کی نماز ہے، آہستہ آمین کی نماز بھی نبی کی نماز ہے۔ اس لیے کہ صحابہ نے دونوں عمل کیا، اور آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی سنت لازم ہے۔ تو آقا نے جب کہہ دیا کہ صحابہ کا طریقہ اپنا لو تو صحابہ کے طریقے میں دونوں طریقے تھے۔ اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو جنتی تو جہنمی؟ لیکن انگریز یہ چاہتا تھا مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے، ان میں رفع دین کے تعلق سے جھگڑے ہو جائے، اور ان کی طاقتیں اور ان کی قوتیں، ان کا روپیہ، ان کا پیسہ، ان کے مدارس، ان کے مکاتب، ان کے علماء کا زور جذبہ جہاد کے بجائے اور انگریزوں کو ملک نکالنے کے بجائے اس کی طرف صرف ہو جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، اس مقصد کے لیے مناظرے ہوئے، اس مقصد کے لیے مباہلے ہوئے، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں نبی کے عمل تھے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں، اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، نبی نے جو عمل کیا اللہ نے ایک قبیلے کو پیدا کر دیا، اللہ نے ایک قوم کو پیدا کر دیا۔ نبی نے آمین کہا، آمین کی قوم کو پیدا کر دیا۔ نبی نے آہستہ آمین کہا، آہستہ آمین کی قوم کو پیدا کر دیا۔ نبی نے رفع دین کیا، رفع دین کی قوم کو پیدا کر دیا۔ نبی نے رفع دین نہیں کیا، رفع دین نہ کرنے والی قوم کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ یہ جھگڑانے والا، یہ اختلاف پیدا کرنے والا، یہ منافق، یہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ 4 امام ہیں، چاروں اماموں کے مسلک کے اندر فرق ہے۔ ایک امام رفع دین کرتا ہے، ایک امام رفع دین نہیں کرتا۔ آج تک اللہ کی قسم ان دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، ان میں اکرام، ان میں احترام، ان میں ایک دوسرے کا ادب ہم دیکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امام اعظم نے کسی امام کو برا نہیں کہا، امام شافعی نے امام اعظم کو برا نہیں کہا۔ وہ جس کو حق سمجھتے تھے، ثواب 20 سمجھتے تھے،
اور نبی کا عمل سمجھتے تھے، ان کے پاس اجتہاد تھا، اس اجتہاد کی بنیاد پر یہ جو نماز بنی ہے، یہ نماز اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا ایک نماز دے دیتا، ایک طریقہ دے دیتا اور ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے 23 سال کے اندر اس دین کو مکمل کیا۔ یہ نماز بھی جو مکمل ہوئی کئی مراحل سے مکمل ہوئی۔ نماز میں پہلے چلنا جائز تھا، بات کرنا جائز تھا، شراب پی کر آ کر نماز میں کھڑنا جائز تھا، نماز کے اندر حرکتیں جائز تھیں، لیکن کلام پاک کی آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے دربار میں تم خاموش رہو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قانتین کی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اے ساکتین، بالکل تم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو تو رفع دین منسوخ ہو گیا۔ نماز کے اندر چلنا پھرنا اور نماز کے اندر بات کرنا یہ منسوخ ہو گیا۔ روایتیں دونوں قسم کی تھیں، امام شافعی نے اپنے طریقے سے لیا، امام مالک نے اپنے طریقے سے لیا۔ یہ گلستان تھا، کوئی گل لال تھا، کوئی پیلا تھا اور کوئی سفید تھا، ہر لینے والا نبی کے گلستان سے گل لیا ہے، کسی نے انگریز کا طریقہ نہیں لیا۔ یہ انگریز کی پیدا کی ہوئی قوم حسین احمد بٹالوی اور میاں نذیر حسین، انہوں نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا، جیسے اہل قرآن نے کہا، قادیانیوں نے کہا کہ قرآن ہے تم سمجھ سکتے ہو، انہوں نے کہا حدیث ہے تم سمجھ سکتے ہو۔ میرے اللہ کی قسم، جہاں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا، حدیثوں کے اندر آپس کے اندر اختلاف ہوگا، اس کا حل ایک عام آدمی کیسے نکالے گا؟ یہ زمانے کا فساد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ زمانے کی عقل خراب نہیں ہے تو کیا ہے؟ وقت کے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین، وقت کے کبار علماء، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ظفر، امام ابو یوسف، امام ظفر، ایسے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ، آج ان کا فیصلہ آٹو ڈرائیور کر رہا ہے، ان کا فیصلہ کلینر کر رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر کسی چمار کی عدالت میں جائے اور کسی بھنگی کی عدالت میں جائے، ایک آدمی جا کر کہے بھائی ہمارے خلاف فیصلہ چلا گیا ہے، بھنگی صاحب تم فیصلہ کرو، تو دنیا کے اندر ہتک عزت کا مقدمہ اور عدالت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے اسوے کو دیکھ کر، صحابہ کرام کے نمونے کو دیکھ کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کھنگال کر ایک نمونہ امت کے سامنے پیش کیا۔ آج انگریز کے بچے، آج انگریز کی اولاد کی عدالت میں میرے امام ابو حنیفہ کا مقدمہ آئے گا، میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقدمہ آئے گا، میرے حضرت شاہ ولی اللہ کا مقدمہ آئے گا۔ ایک ولی بتاؤ جو غیر مقلد تھا، ایک محدث بتاؤ جو غیر مقلد تھا، ایک فقیہ بتاؤ جو غیر مقلد تھا۔ غیر مقلد جو آیا ملکہ وکٹوریا کے بعد آیا، یہ فتنہ بپا کرنے کے لیے، مدارس سے ناطا توڑنے کے لیے، علماء سے ناطا توڑنے کے لیے۔ کوئی ملک اگر تباہ ہوا ہے، کوئی ملک اگر برباد ہوا ہے، میں نے آپ کو تاریخ بیان کی ہے کہ بخارا سمرقند جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مجلسیں لگا کرتی تھی، عراق اور بغداد کی وہ سرزمین جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں کے اندر لوگ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، سب سے پہلے ملک کے حکمرانوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے قوم کا رشتہ ناتا توڑا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بخارا اور سمرقند کا رشتہ توڑا۔ کیا وہ وقت نہیں آیا بخارا اور سمرقند کے اندر کہ امام بخاری ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، امام ترمذی اپنے ترمذ کے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ اہل حق کے ساتھ یہ چیز پیش آتی رہی ہے کہ جب تک اہل حق کا ہم دامن تھامیں گے، اولیاء اللہ کا دامن تھامیں گے، بڑوں کا دامن تھامیں گے، دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پر اور کسی نہ کسی حصے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ انگریز نے ان کے دلوں میں، ذہنوں کے اندر فتنہ پیدا کیا کہ بھئی فاتحہ نہیں پڑھنا، دلیل یہ نہیں کرنا چاہیے، دلیل ایسا کرنا چاہیے، دلیل ڈاکٹر جب دوائی لکھ کر دیتا ہے آپ دلیل پوچھتے ہیں
انجینئر جب خاکہ تیار کرتا ہے آپ دلیل پوچھتے ہیں اور دنیا کا حکیم آپ کو نسخہ لے کر دیتا ہے، دلیل پوچھتے ہیں کہاں چلی جاتی ہے وہ آپ کی دلیل؟ کیا آپ کے پاس وہ سند ہے کہ آپ حلال نطفے سے پیدا ہوئے ہیں؟ اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا باپ یہی ہے، ہماری ماں یہی ہے. کیا ثبوت ہے؟ کیا ڈگری ہے؟ کیا اسماء الرجال کا فن ہے کہ ہمارا باپ ہماری ماں کے پاس آیا تھا؟ ان انگریز کے اولادوں سے پوچھو کہ تم ہر چیز کی دلیل پوچھتے ہو، ہر چیز کی سند پوچھتے ہو. تم اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، اس کی سند تمہارے پاس کیا ہے اور اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے صحابہ کرام ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، ہمارا اعتبار ہے ان کے تقوی پر، ہمارا بھروسہ ہے ان کے تقوی پر. وہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ابھی تھانہ بھون کے سفر سے میں آیا ہوا ہوں. تھانہ بھون کی مسجد کے اندر جو حوض ہے، حوض کے 4 کنارے ہوتے ہیں. ایک کنارہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارہ مشرق میں، ایک کنارہ مغرب میں، اور ایک کنارہ جو ہے پیٹ کی طرف ہوتا ہے. حضرت نے حوض کو 3 طرف سے بند کر دیا ہے، یعنی دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ بند کر دیا. اور جب بند کر دیا آدمی بیٹھ نہیں سکتا. اور قبلے کی طرف جو کنارہ ہے اسے بھی بند کر دیا. اب 3 کنارے بند اور ایک کنارہ کھلا ہے. کون سا کنارہ؟ جو قبلے کے بالمقابل ہے. اب آدمی جھک مار کر وضو کہاں کرے گا؟ وہاں کرے گا. وہاں کے ذمہ دار نے مولانا نجم الحسن صاحب، وہ مدرسہ چلانے والے ہیں. حضرت نے بتایا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے یہ حوض اسی طریقے سے ہے، اور حضرت نے اس حوض کو اس لیے ایسا بنایا ہے. دیکھ لو فقہ کی کتابیں اٹھا کر، دیکھ لو روایتیں اٹھا کر کہ وضو کے اندر قبلہ رخ ہو کر سینہ اور منہ قبلے کی طرف کر کر وضو کرنا مستحب ہے. کہا کہ آدمی چاہتے نہ چاہتے جب اس طرف بیٹھے گا تو اس کا منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. جو وضو کے ایک مستحب کا اس درجے خیال کرتا ہو، وہ حوض خانے کی تعمیر کے وقت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں اس کو عیب نظر نہیں آیا. ایک ڈرائیور کو نظر آ گیا، ایک کلینر کو نظر آ گیا، ایک چمار کو نظر آ گیا. یہ زمانے کا فساد ہے، یہ زمانے کا فتنہ ہے. اور یہ لوگ ہمیں فلسطین سے، یہ لوگ بابری مسجد سے، یہ لوگ ہمیں بیت المقدس سے اپنے خیالات کو موڑ کر یہ جزوی اختلافات، جس اختلافات کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، دونوں طریقے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اور اللہ تعالی کے یہاں یہ دونوں طریقے پسندیدہ ہیں. اتنے بڑے بڑے اکابرین، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ، اتنے بڑے بڑے اقطاب، اتنے بڑے بڑے ابدال، کوئی غیر مقلد نہیں تھا. کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا کہ بھائی قرآن ہے سمجھ لو، حدیث ہے سمجھ لو، اور جو کچھ ہے تم ہو اور قرآن ہو. یہ انگریز تھا جس نے اس فتنے کو اس ہندوستان کے اندر وبا کیا، اور اس کے جراثیم آج حرمین شریفین میں داخل ہو چکے ہیں، آج امریکہ اور برطانیہ تک پہنچ چکے ہیں. اور علماء سے بدزنی پیدا ہو رہی ہے، مدارس سے بدزنی پیدا ہو رہی ہے، اکابر سے تعلق اور اسلاف سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی ملک کو ختم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے علماء سے بدزنی پیدا کی جاتی ہے. اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے پہلے جام شہادت کن لوگوں نے نوش کیا؟ یہی علماء کرام تھے، یہی دستار فضیلت رکھنے والے تھے، یہی وہ علماء تھے جو مسند حدیث پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگانے والے تھے. جب وقت آیا شاملی کا میدان گواہ ہے، اور کالا پانی گواہ ہے، اور گواہ ہے میرٹھ سے لے کر دلی تک کا ہر درخت کے وقت پڑنے پر انہوں نے کیسے جام شہادت کو نوش کیا. یہ انگریز کے بچے ہمارا جذبہ جہاد کو، ہمارے جذبہ شہادت کو صرف کرنے کے لیے یہ جزوی وہ اختلاف جو اختلاف نہیں ہے، جو جھگڑا نہیں ہے، جو نفاق نہیں ہے، صحیح حدیث، موضوع حدیث، کمزور حدیث کے نام پر، جبکہ حدیث کے الف با ان کو معلوم نہیں ہے، جبکہ شریعت کے علوم شریعت کی اصطلاح کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. بخاری شریف کی ایک روایت کا متن نہیں پڑھ سکتے، کلام پاک کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں بیان کر سکتے، حدیث کی قسموں کو وہ بیان نہیں کر سکتے. آج یہ لوگ دین کے دائی بن کر، آج یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن کر امت کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں، امت کے اندر جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، امت کا اعتماد علماء اور مدارس سے ختم کر رہے ہیں، اور اسلاف اور اکابرین سے ختم کر رہے ہیں.
صحابہ کرام کے تعلق سے بدظنی پیدا کر رہے ہیں، بدگمانی پیدا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی تم نبی کا عمل لوگے، صحابہ کا عمل لوگے۔ نبی نے 8 رکعت تراویح پڑھی، حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھی۔ دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہم نبی کا عمل لیں گے، صحابہ کا عمل نہیں لیں گے۔ کوئی اس چپڑ خلادی سے، اس انگریز کی اولاد سے، اس انگریز کی نسل سے پوچھے، او کبھی نے 1430 سال بعد تو نبی کی بات سمجھ رہا ہے، اور جس عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، وہ نبی کی بات نہ سمجھ سکے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ عمر زمین پر چلتا ہے، عرش سے عمر کی زبان کے فیصلوں کی تائید اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس عمر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ عمر جس کا محل جنت کے اندر تعمیر ہو گیا تھا، کیا اس عمر کی کو بات نبی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضرت عمر میں، جبکہ آپ نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ ان کی بات لینے کے لائق ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تمام صحابہ نجات یافتہ ہیں، ہر صحابی کا طریقہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ اس قسم کی چیزوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت ہے امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی، اتحاد پیدا کرنے کی، اتفاق پیدا کرنے کی، اکابرین، اسلاف اور صحابہ کرام پر جو اعتماد ہم نے کھویا اس اعتماد کو بحال کرنے کی اب بہت ضرورت ہے۔ آپ مانیں ہمارے اکابرین نے دن رات کی محنت سے اور دن رات کی جستجو سے کلام پاک کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں روایتوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، ادھر اتنی حدیثیں، ادھر اتنی حدیثیں، یہاں 14 حدیثیں، یہاں 12 حدیثیں، تو 14 حدیثوں پر عمل ہو جائے، 12 حدیثوں پر عمل نہ ہو، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ الیکشن کا مسئلہ حدیثوں کے اندر نہیں چل سکتا، روایتوں کے اندر نہیں چل سکتا۔ صحابہ کرام کے طریقے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ائمہ مجتہدین نے وہ قول فیصل اپنایا ہے جس کے سامنے دنیا کی عقلیں دنگ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طرف روایتیں ہیں، آج اگر کوئی کہتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور کوئی کہتا ہے کہ مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی میرے پاس 40 روایتیں ہیں اور تمام کے تمام روایتیں صحیح ہیں، اور مقتدی قرات نہ کرے وہ روایت ضعیف ہے، اور وہ روایتیں 5 ہیں۔ یہاں یاد رکھیں آپ، مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے، اس کی 40 روایتیں اور 40 روایتیں صحیح، اور مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، قرات خلف الامام نہ کرے، امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، اس کی 5 روایتیں اور 5 کی 5 روایتیں ضعیف۔ عقل کیا کہتی ہے میری اور آپ کی کہ بھائی جہاں 40 روایتیں ہیں اور صحیح روایتیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے، جو 5 روایتیں ہیں اور ضعیف روایتیں ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ یہ روایتیں ضعیف، یہ روایتیں قوی، یہ روایتیں کم اور یہ روایتیں زیادہ، یہ حق فیصلہ اجتہاد کا اس کو کس نے دیا ہے؟ اس کو یہ کہاں سے مجتہد بنا ہے؟ مجتہد کے لیے جو صلاحیتیں، مجتہد کے لیے جو خوبیاں اور مجتہد کے لیے جو کمالات اور جو اوصاف ہونے چاہیے، کیا آج کے ڈرائیوروں کے اندر وہ چیز موجود ہے؟ کیا انگریز کی اولاد میں، انگریز کی نسل میں یہ اوصاف موجود ہیں؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حدیثیں نہیں تھی، آپ کے پاس حدیث 1430 سال بعد پہنچی ہے، آپ کے پاس روایت 1430 سال بعد پہنچی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس روایت 100 سال کے بعد ہی پہنچ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا جو مقتدی ہوگا وہ قرات نہیں کرے گا، اور کہا کہ دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس آیت کی بنیاد پر
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آخری درجے کو پہنچی، ہو سکتا ہے تعلیم امت کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سورہ فاتحہ ہے، یہاں ضم سورت ہے، شروع دور کے اندر سورہ فاتحہ کی اجازت دے دی گئی ہو، ضم سورت مقتدی کو پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہو، لیکن آخر میں جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ قرآن جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہ جاؤ۔ یہ نہیں کہ خاموش سنتے سنتے خاموش رہتے رہتے تم گنگناؤ، وانصتو، اور خاموش رہو۔ یہ آپ آیت کی بنیاد پر حدیث آئی من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ، کہ جو جس کا امام ہے، امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، امام کا خطبہ مقتدیوں کا خطبہ ہے، مؤذن کی اذان قوم کی اذان ہے، مؤذن کی اقامت قوم کی اقامت ہے، یعنی مؤذن جب اقامت کہا تمام کی طرف سے اقامت ہو گئی، مؤذن نے اذان دی تمام محلے کی اذان ہو گئی، امام نے خطبہ پڑھا، ہر ایک کو خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا خطبہ تمام کی طرف سے کافی ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس روایت کی بنیاد پر من کان لہ امام فقراۃ الامام قراۃ اللہ، کہ امام جو بنتا ہے اس کی قرات مقتدیوں کی قرات ہے، اب مقتدیوں کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے بڑھو اور داد دو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تدبر کو، ان کی فقہ کو، ان کی سوچ کو، ان کے سمجھ کو، ان کے طریقہ استدلال کو، اور آج انگریز کی اولاد، آج انگریز کی نسل جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی اور امت کے درمیان کہاں سے بت پیدا ہو گئے، الیاذ باللہ۔ لوگوں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ مجتہدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور آپ ایسے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے، جھگڑا پیدا کیا جا رہا ہے، ہمارا شیرازہ رفع یدین کی بنیاد پر، آمین کی بنیاد پر، مصافحے کی بنیاد پر ہمارے شیرازے کو بکھیرا جا رہا ہے، ہمارے اتحاد اتفاق کی دیواروں کی اینٹوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ یہ انگریز کی سازش ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم۔ ہمارے اکابرین، ہمارے ائمہ مجتہدین کا طرز استدلال کیا تھا، طرز اتحاد کیا تھا؟ ایک تو قرآن کی آیت تھی اور ایک تو یہ روایت تھی۔ اگر کوئی کہے کہ نا صاحب یہ قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا، امام کا مسئلہ مقتدی کے مسئلے کا حکم نہیں ہے، یہ غیر نمازیوں کے لیے ہے اور وہ روایت ضعیف ہے، تو امام سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری نماز پڑھی، وہ نماز، آخری نماز ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکرات کی سختی آتی تھی، آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لکڑی کے برتن میں پانی ہوتا تھا، آپ ہاتھ مارتے اور چہرے انور پر ملتے اور کہتے اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر، کہ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ فلیصلی بالناس، کہ صحابہ کرام کے وہ امام بنے، صحابہ کرام کو وہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے آقا مصلی پر کسی اور کو کھڑا کیجیے، میرے ابا رحم دل ہیں، آپ کو مصلی پر نہ پائیں گے، آپ کو موجود نہ پائیں گے، زارو قطار رونے لگیں گے، رقت طاری ہو جائے گی، آپ کی یاد تازہ ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ فرمایا کہ عائشہ میں حکم دیتا ہوں کہ مرو ابا بکر کہ فلیصلی بالناس، میں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر کو مصلی پر کھڑاؤ۔ دوسری مرتبہ اما عائشہ نے انکار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تیسری مرتبہ کہا کہ عائشہ میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے، میرا فرمان ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوئی اور اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ مصلی کو سنبھالیے، آپ امام بنیے۔ تو آپ امام بن گئے، سفید بچ گئی، آپ نے قرات کو شروع کر دیا۔ یہاں غور کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن چکے ہیں، صحابہ کرام مقتدی بن چکے ہیں. یہ کمینے انگریز کے بچے کہیں ہمارے پاس 40 روایتیں، ہمارے پاس 80 روایتیں، روایت ہو سکتی ہے. صحابہ کرام کا عمل اور نبی کا عمل اپنی جگہ پر ہے، اور وہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت فرما رہے تھے، قرات کا کچھ حصہ کر چکے تھے، اور یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے. جو یہ غیر مخلد اہل خبیث انگریز کے بچوں کو بخاری کا بخار آیا رہتا ہے، ان اہل خبیث کو بتاؤ اسی بخاری شریف کی روایت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امامت فرما رہے تھے، آقا کو ہوش آ گیا، نماز کھڑی ہوئی ہے، آقا کو برداشت نہیں ہوا کہ میں اس حالت میں نماز چھوڑوں. کمینے ہیں وہ لوگ، بدبخت ہیں وہ لوگ، ذلیل ہیں، ملعون ہیں، جن کے پیر صحیح سلامت، جن کے جسم صحیح سلامت، پھر ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے. آقا سکرات کی حالت کے اندر، غشی کی حالت کے اندر 2 صحابہ کرام کے مونڈوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو غارت کر دے گا، ان لوگوں کو تباہ کر دے گا، ان لوگوں کو برباد کر دے گا جن میں مسجد کی طرف قدم اٹھانے کی صلاحیت ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، جو جماعت میں حاضری نہیں دیتے. آج مسلمانوں بابری مسجد کا رونا رو رہے ہو. ہر مسلمان کا گھر بابری مسجد ہے، ہر مسلمان کا گھر رام جنم بھومی ہے. کہ اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر اللہ کی نماز کا قتل کیا جا رہا ہو، اللہ کی نماز کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، کیا تمہیں ضرورت ہے بابری مسجد کی ماتم کرنے کی؟ خود تم اپنے گھر کو بابری مسجد بنا رکھے ہو، تھیٹر بنا رکھے ہو، فحاشی کا اڈا بنا رکھے ہو. غور کرو، غور کرو کہ تمہارے اور میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی سختی میں، تم نہیں جان سکتے سکرات کی سختی کیا ہوتی ہے. جب ملک الموت پنجہ ماریں گے اور ملک الموت روح قبض کریں گے، تب یاد ہوگا ملا کی بات، جب یاد آئے گی نبی کی سختی، جب یاد آئے گی نبی کی سکرات. ایسی سکرات کی سختی میں آقا 2 صحابہ کرام کے مونڈوں پر ہاتھ رکھے. راوی بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف آپ کو کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا. آپ کے قدم مبارک کے نشانات ریت پر پڑ رہے تھے، زمین پر پڑ رہے تھے. لنگڑا تو ہو گیا، لولا ہو گیا، یا عورت ہو گیا، یا ہجڑا ہو گیا، ایڈز کی بیماری آ گئی تجھے، تیرے جسم پر بسترے کا پھوڑا پھٹ گیا، کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ بابری مسجد کے نام لینے والے، بیت المقدس کے نام لینے والے، میرے اللہ کی قسم تیری نحوست سے آج کا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے. ورنہ حضرت عمر 36 سیوت لگا کر آئے. یہودیوں نے حضرت عمر کے قدموں کے اندر بیت المقدس کی چابی ڈال دی. عمر کے اوصاف پیدا ہو چکے ہوتے. سلطان صلاح الدین کا رونا اگر تجھ میں آ جاتا، آج میرے اللہ کی قسم یہ رونا نہیں روتے، یہ دن نہیں دیکھتے. آج یہ زمین ہم پر رو رہی ہوگی، یہ آسمان ہم پر رو رہا ہوگا، یہ فرشتے ہمیں تھوک رہے ہوں گے اتنے کروڑوں کی تعداد کے اندر. اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ، مسلمانوں تمہارے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بازاروں کا گشت ہو رہا ہے، دنیا کی پوجا ہو رہی ہے. اب ایک بابری مسجد چیخ چیخ کر قیامت میں اللہ کے دربار میں فریاد کرے گی، اے اللہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے ہر گھر کو بابری مسجد بنا رکھا تھا، ہر محلے کو بابری مسجد بنا رکھا تھا. فجر کے وقت ایک چکر لگا کر دیکھو، ایک گشت کر دیکھو، نہیں لگتا یہ آبادی ہے، لگتا ہے یہ مسان ہے، لگتا ہے یہ قبرستان ہے. کیا وہ وقت نہیں تھا مسلمانوں کے محلوں میں صبح میں تہجد کے وقت عورتیں جایا کرتی تھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مرد تہجد پڑھا کرتے تھے، بچے تلاوت کیا کرتے تھے. کہاں گیا وہ تمہارا سہانا وقت؟ کہاں گئی وہ تلاوت کی آوازیں؟ آج یہ در و دیوار، آج یہ زمین تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہیں. گانوں کے بول آ رہے ہیں، ہجڑوں کے بول آ رہے ہیں، زانیوں کے بول آ رہے ہیں. میرے آقا کو کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا کے لیے جنت تیار تھی، میرے آقا کے لیے
حوض کوثر تیار تھا، میرے آقا کے لیے لیواء الحمد تیار تھا. میرے آقا وہ تھے جو آپ کے قلب مبارک پر اللہ نے کلام پاک کی 6666 آیتوں کو نازل کیا. میرے آقا وہ تھے جو سید الاولین تھے، میرے آقا وہ تھے جو سید الآخرین تھے، میرے آقا وہ تھے جو شافی محشر تھے. لیکن نماز تھی نماز، نماز تھی نماز، نماز تھی نماز، کہ اس نماز کو دیکھ کر سکرات کے عالم میں بھی آقا خاموش نہ بیٹھے ہوئے تھے. اذان گونج سکتی ہے، ویران مسجد آباد ہو سکتی ہے. مسلمانوں، اذان کا احترام کرو، نماز کا احترام کرو، مسجدوں کو آباد کرو. ٹھٹا چھوڑو، کھیل چھوڑو، مذاق چھوڑو، اختلافات چھوڑو، نزاعت چھوڑو. نماز میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، قرآن میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے. آؤ نماز پڑھو، جیسے چاہے تم نماز پڑھو، رفع دین کے ساتھ پڑھو، آمین بالسر سے پڑھو، آمین بالجہر سے پڑھو، امام کے پڑھو تو صحیح. آقا ایسی حالت میں رحم کرو، رحم کرو. آقا ایسی حالت میں پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محراب میں لوگوں کی امامت فرما رہے ہیں. آقا آنے کے بعد دو شکلیں تھیں. ایک تو یہ کہ ابو بکر کی اقتداء میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مقتدی بن جائیں. پیغمبر مقتدی نہیں بن سکتا، پیغمبر کسی اپنے صحابی کو اپنا امام نہیں بنا سکتا. اب یہ شکل تو یہ تھی کہ مقتدی بنے، مقتدی تو نہیں بن سکتے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ معلوم تھا کہ پیغمبر کی حاضری کے بعد امتی امام نہیں بن سکتا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے. لیفٹ سائڈ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت فرمانے لگے. بخاری شریف کی روایت ہے، اعتماد کرو، بھروسہ کرو ہمارے اکابرین پر، اسلاف پر. حدیث کی ضعیف قوی قسمیں بعد میں بنی، حدیث مرسل، مقطوع، منقطع یہ قسمیں بعد میں بنی. بخاری بعد میں آئے، ترمذی بعد میں آئے، اور موطا امام مالک بعد میں بنی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ندی کا پانی اس وقت پیا ہے جب یہ ندی کے جھرنے پہاڑوں سے نکلے ہوئے تھے، جب امام بخاری بھی نہیں آئے ہوئے تھے، جب سیاستہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی، جب اتحاد جو ہے دنیا میں اتحاد نام کی کوئی چیز آگے آنے والی وجود بھی نہیں تھا. اسی وقت انہوں نے اس حدیث کے دریا کے اندر غوطہ دے رکھا تھا. ساری حدیثیں آپ کے سامنے تھیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب امام بنے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے. اب دو شکلیں ہیں. ایک شکل یہ کہ آقا شروع سے نماز پڑھائیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ اور ضم سورت. اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز کو جہاں تک پہنچائے، آگے سے آقا نماز کو بڑھائے. بخاری شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کو جہاں تک آپ نے پہنچایا، وہاں سے آپ نے نماز کو آگے پہنچایا. اب یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کی سورہ فاتحہ ہو چکی تھی، ضم سورت کا کچھ حصہ ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت فرمائی اور ابو بکر صدیق کی نماز پر آپ نے بنا فرمائی، جہاں آپ نے ختم کیا وہاں آپ نے نماز کو شروع کیا. عقل سے بتاؤ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھ چکے تھے، وہاں ضم سورت شروع ہو چکی تھی، وہاں سے آپ نے نماز کو شروع کیا. تو اب محدثین فقہا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو الگ سے جا کر دہرایا؟ نہیں دہرایا، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا. یا رکوع میں جا کر سورہ فاتحہ پڑھی؟ نہیں پڑھی. سجدے میں پڑھی؟ نہیں پڑھی. قومے میں پڑھی؟ نہیں پڑھی. تو جب آپ کی نماز بحالت امامت سورہ فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے تو مقتدی کیوں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی؟
یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے. آپ کی آخری، اب اگر کوئی کہے نہیں وہ تو عذر تھا، مجبوری تھی، بعد میں آپ نے حکم دیا، نبی کی جماعت کی آخری نماز، اس کے بعد آقا نے جماعت کی نماز زندگی میں نہیں پڑھی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال مبارک آپ کا ہو گیا. یہ اجتہاد ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اب اس کے مقابلے میں میرے پاس 70 حدیثیں تو رکھ لے. آقا کا عمل تو یہ ہے کہ بغیر فاتحہ کے آپ کی نماز ہو گئی ہے. یہ اجتہاد ہے، یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے، یہ گلی ڈانڈا نہیں، پتنگ بازی نہیں کہ ہر کوئی کہنے لگے حدیثاں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ہم آ کر اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ جب حدیث کو نقل کرتے ہیں تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والعمل علی ھذا، کہ اس حدیث پر صحابہ کرام کا عمل تھا. عمل بتا کر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کی قسمیں چاہیں کچھ بھی ہو، وہ ضعیف ہو، وہ قوی ہو، وہ 70 ہو، وہ 80 ہو. دیکھیے ایک واقعہ پیش آتا ہے، شیواجی نگر کے اندر آگ لگ گئی. اب میرے پاس 10 نمازیوں نے، باشرہ لوگوں نے آ کر کہا، داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، سر میں امامہ بھی ہے. 10 آدمیوں نے آ کر روایت کی حضرت گیس سلنڈر پھٹ کر آگ لگی ہے. 2 آدمی تھے، لیکن وہ 2 آدمی وہ تھے چہرے پر سنت ندارت، لباس یہود و نصارہ کا. انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت گیس سلنڈر پھٹ کر نہیں بلکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے. اب روایتیں دونوں طرف. یہ انگریز کی اولاد کیا کہے گی کہ بھی 10 آدمی تھے، سر پر پگڑی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی اور امامہ تھا، جبہ تھا، چلو مان لو کہ سلنڈر سے آگ لگی ہے. اور یہ 2 بیچارے چہرے پر سنت نہیں، انگریزوں کا لباس، ان کی بات مت مانو. یہ کون ہے طریقہ؟ یہ انگریزوں کی اولاد کا طریقہ ہے. مجتہد کا طریقہ کیا ہے؟ مجتہد جو ہوتا ہے وہ روایتوں کی کثرت پر نہیں جاتا، روایتوں کے ذوق اور روایتوں کی قوت پر نہیں جاتا. مجتہد اس میں انالیسس کرتا ہے کہ گیس سلنڈر پھٹے تو بدبو کیسی آتی ہے، آگ کا کلر کیسے ہوتا ہے، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. وہ قیاس کرتا ہے، وہ اجتہاد کرتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کی جو امامہ والے ہیں ان کی بات غلط ہو اور 2 آدمی جنہوں نے کہی شارٹ سرکٹ ان کی بات صحیح نکل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے آگے چل کر اگر روایتیں کبھی دوسری طرف ہیں، ایسی بات دیکھی جائے، بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر علاج کا ایک طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا کہ پچھنا لگا کر، یعنی جسم کو ہلکا سا بلیڈ لگا کر اس سے سینگ لگا کر خون کو چوسا کرتے تھے، گندے خون کو نکالا کرتے تھے. عربی میں اس کو حجامت اور اردو میں اس کو پچھنا لگانا کہتے ہیں. تو آقا نے فرمایا یہ بخاری کی روایت، یہ صحیح روایت، یہ قوی روایت. اگر بخاری کی روایت پر عمل کرنا ہے، اگر صحیح روایت پر عمل کرنا ہے اور اگر قوی روایت کو زندگی میں لانا ہے، آقا نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم پچنا لگانے والا اور جس کو پچنا لگایا گیا دونوں کا غسل ٹوٹ گیا. اب اس کو امت میں کسی نے نہیں لیا، نہ یہ لیا کہ بھئی غسل ٹوٹتا ہے، کسی کے یہاں مسلک نہیں. تو اگر بخاری کی روایت کو مسلک بنایا جائے اور قوت حدیث کو مسلک بنایا جائے تو بعض حدیثیں بخاری کی ہوتی ہیں لیکن منسوخ ہوتی ہیں. شروع کے اندر متا کرنا جائز تھا. متا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹیمپرری نکاح. اگر بخاری میں روایت آ جائے، اگر قوی روایت آ جائے تو کیا مسلمانوں کو متے کی اجازت دی جائے گی؟ نماز کا ابتدائی مرحلے کے اندر بات کرنا جائز تھا، کلام کرنا جائز تھا، شراب پینا جائز تھا. اگر بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہو جو نماز کا ابتدائی مرحلہ تھا، شروع کا اسٹیج تھا، تو کیا مان لیا جائے گا؟ نہیں. بغیر ہمارے اکابرین پر، ہمارے ائمہ مجتہدین کے اجتہاد کو مانے بغیر چارہ کار نہیں کوئی آدمی کلام کے مراد کو نہیں پہنچ سکتا. دیکھیے ایک باپ اپنے بچے کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے یا مدرسہ تعلیم پانے کے لیے بھیجتا ہے.
باپ نے آخری جملہ جو اپنے بچے کو کہا اس نے یہ کہا کھیلو مت پڑھو، کھیلو مت بیچ میں پڑھو۔ اب اگر انگریز کا کوئی بچہ ہوگا اس مت کو کھیلو سے لگائے گا پڑھو سے لگائے گا۔ اگر انگریز کا بچہ ہوگا تو کہے گا کھیلو خوب من موجی کرو مت پڑھو۔ اور اگر اسلاف کی عبارتوں پر، متکلم کی کلام کی گہرائی پر، اکابرین کے طور طریقے کو اپنائے گا تو مت ادھر لگائے گا، کھیلو مت، کھیلنا نہیں چاہیے، پڑھو، پڑھنا چاہیے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جبرائیل نے کلام پاک کی مراد نبی کو کیا دی۔ یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ نبی نے کلام پاک کی مراد صحابہ کرام کو کیا دی۔ کلام پاک کے اندر ایک آیت ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ مطلقہ عورتیں، جس عورت کو طلاق دی گئی 3 قروء تک، 3 پیریڈ تک وہ انتظار کریں گی، اس درمیان وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گی اور دوسرے نکاح کی بات نہیں کریں گی، جس کو ہم کہتے ہیں عدت میں بیٹھنا۔ اب قروء یہ ترجمہ ڈکشنری میں دیکھا جائے، عورت کی ناپاکی کو بھی قروء کہتے ہیں، عورت کے طہر کو بھی قروء کہتے ہیں۔ عورت کی جو پاکی کا زمانہ ہے جس میں وہ نماز پڑھتی ہے اس کو بھی قروء کہتے ہیں، اور عورت کی جو ناپاکی ہے جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی اس کو بھی قروء کہتے ہیں۔ اب کہاں سے معنی لائیں گے؟ مطلب لائیں گے کہ کلام پاک کی اس آیت میں 3 پیریڈ تک، کیا ایام حیض تک سے شروع کرے گی یا ایام طہر سے شروع کرے گی؟ جب تک ہم اس تفصیل کا رشتہ تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے آقا اور آقا سے جبرائیل امین اور جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ تک نہیں جائیں گے کہ اللہ نے قروء کا کیا معنی بیان کیا ہے اور مطلب بیان کیا ہے، کسی باپ کے مجال نہیں ہے۔ تو آج گلی کوچوں کے اندر اس قسم کے فتنے آ رہے ہیں، ہوشیار رہیں، مکے کی نماز دکھا کر، مدینہ طیبہ کی نماز دکھا کر، حدیث کی کتابیں دکھا کر، حدیث کی ووٹنگ کرا کر، ائمہ اور ہمارے اکابرین سے بدظن کر کر جذبہ جہاد سر کرنے کے لیے، اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے۔ ہمارا مقصد دنیا میں اعلاء کلمت اللہ ہے، فیکون الدین کلہ للہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، کہ دنیا کے چپے چپے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبوؤں سے دنیا کے چپے چپے کو معطر کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ لیکن یہ انگریز کی نسل ہمیں اختلافات کے اندر اور ہمیں جھگڑوں کے اندر مبتلا کر کر ہمیں اصل مقصد سے ہٹانا چاہتی ہے۔ ہمارا مقصد اعلاء کلمت اللہ کے لیے جینا ہے، ہمارا مقصد اعلاء کلمت اللہ کے لیے مرنا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بچپنا، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ہمیں اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ نہ دنیا کے ڈرانے والوں سے ہمیں کوئی خوف ہے، نہ دنیا کے جو ہے خوف دلانے والوں سے ہمیں کوئی ڈر ہے۔ امریکہ ڈرون طیارہ بھیجتا ہے، ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت برحق ہے اور وقت پر آنے والی ہے۔ اگر ہم ڈرون طیارے سے ڈریں گے تو ہمیں لاری سے بھی ڈرنا پڑے گا، ہمیں سائیکل اور اسکوٹر سے بھی ڈرنا پڑے گا، اس لیے کہ آئے دن اسکوٹر کے دھکوں سے لوگ مر جاتے ہیں، سائیکل کے اوپر سے گر کر، برج میں سے، فلائی اوور میں سے گر کر مر جاتے ہیں۔ کل جیسے ہم ڈرون سے، طیارے سے ڈرا کرتے تھے، کیا ہم سائیکل سے ڈریں گے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ڈرون سے ڈرنے والے، نہ سائیکل سے ڈرنے والے، نہ طیارے سے ڈرنے والے، نہ امریکہ سے ڈرنے والے، نہ بم بارود سے ڈرنے والے۔ ہمارے دل میں خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے، ہمارے دل میں طلب ہے تو جنت کی طلب ہے، اور جس کے دل میں جنت کی طلب ہوتی ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اب نوجوانوں کی بھیڑ حجام کے دکان میں، کیا ہے صاحب؟ بال بناؤ، چہرہ بناؤ۔ درزی کے دکان میں کیا ہے صاحب؟ یہ ڈیزائن کرو، وہ ڈیزائن کرو۔ ارے جسے جنت کے اندر جا کر روزانہ 70,000 جوڑے پہننا ہے، جسے جنت کے اندر جا کر روزانہ 70,000 حوروں کے ساتھ کھیلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے کہ بال کالا کرنے کی فکر ہے، چہرہ بنانے کی فکر ہے، پیٹ گلانے کی فکر ہے۔ یہ موٹا ہو، یہ دبلا ہو، یہ جھریا ہو یا آئرن شدہ ہو، ہماری منزل تو جنت ہے۔ آج مسلمانوں کا
اربوں خربوں روپیہ ڈالر بال کو کالا کرنے کے اندر اور ٹخلے سر پر بال اگانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں. ایک نمبر کا گھاوڑ، ایک نمبر کا بے وقوف ہے اور ایک نمبر کو اس کو پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے. آج لوگ افریقہ میں زامبیا کے اندر روٹی کو ترس رہے ہیں اور یہ ہے پیٹ گلانے کی فکر میں گھلے جا رہا ہے، بال کالے کرنے کی فکر میں گھلے جا رہا ہے. یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جن کی منزل آخرت نہیں ہے اور جن کی نگاہ جنت کی طرف، جن کی نگاہ حوض کوثر کی پانی کی طرف، جن کی نگاہ حور و غلمان کے حسن کی طرف ہے، وہ دنیا کی طرف پھونک کر بھی نہیں دیکھتا. ہزاروں مرتبہ تاج محل اپنے حسن کے ساتھ آئے، ایمان والا پیشاب کرنا گوارا نہیں کرے گا. لاکھوں مرتبہ وائٹ ہاؤس اپنے دبدبے کے ساتھ آئے، اپنی قوتوں کے ساتھ، اپنے ڈرون طیاروں کے ساتھ آئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. مومن اس سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مچھر کی طاقت سے کمزور لوگ ہیں، یہ مکڑی کی طاقت سے کمزور لوگ ہیں. آج اس نے دختر اسلام کو، اسلام کی بیٹی کو 80 پر 6 سال کی قید انہوں نے لگا دی ہے. کیا پتا کہ کل ان کا وجود باقی رہے گا نہیں رہے گا، کیا پتا یہ سرزمین پر ان کا تخت باقی رہے گا نہیں رہے گا. سوویت یونین نام کا ایک ملک تھا، ایک طاقت تھا، ایک قوت تھی. آج جو ہے سوویت تو رہ گیا ہے، یونین کہاں چلی گئی، اس کی طاقت کہاں چلی گئی، اس کی فرعونیت اور اس کی نمرونیت کہاں چلی گئی. آج اسلام کی بیٹی کو 86 سال کی سزا چلانے والے اور حکم لگانے والے، انشاءاللہ یہ بیٹی تو رہے گی لیکن حکم لگانے والا ملک نہیں رہے گا. اس لیے کہ میرا اللہ کہتا ہے فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. مسلمانوں اپنی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ بناؤ. ہاں اگر کوئی مسلمان نہیں جا سکتا اعلاء کلمت اللہ میں، بنفس نفیس نہیں لگ سکتا. شریعت مطہرہ نے اگر نماز میں قیام فرض کیا ہے تو کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھنے کا حکم دیا ہے. شریعت مطہرہ نے وضو دیا ہے، وضو نہیں کر سکتا تو اس نے مٹی دی کہ 2 مار مار کر تم اپنا تیمم کر لو. شریعت مطہرہ نے امیروں کو حج دیا ہے تو فقیروں کو کہا کہ تمہارا ہر جمعہ حج ہے اور حج یہ جمعہ فقراء کا حج ہے. تم سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتے ہو. فقراء کو کہا کہ تم ہمیشہ حج کیا کرو گے. مجاہدوں کو کہا کہ میدان جہاد میں جا کر تم ثواب بٹیرتے ہو. عورت کو کہا کہ خاوند کی آبرو عصمت کی حفاظت کر کر، اس کے مال اور اس کے گھر کی حفاظت کر کر تو جہاد کا، تو صدقے کا، تو خیرات کا تو ثواب پالے. اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے. اگر کسی کو مجاہدین پر، غازیوں پر رشک آتا ہے، طالبان پر رشک آتا ہے، دنیا پر جنہوں نے اپنے وجود کو ختم کر کر حضرت عثمان سے جا ملے، حضرت بلال سے جا ملے، نبی کے حوض کوثر پر انہوں نے شہدائے بدر سے ملاقات کی تمنائیں لے کر آگے بڑھ گئے. اگر یہ تمنا آپ کے دل میں ہے اور کر سکتے ہیں تو کیجئے، اگر نہیں تو نبی نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا. آپ گھر بیٹھے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کے مسلمان بنے، بشرطے کے نمازی بنے. میرے آقا نے فرمایا، غالباً نسائی شریف کی روایت ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. جو آدمی دن میں 25 مرتبہ اسے پڑھے گا، ہر نماز فرض کے بعد 5 مرتبہ پڑھ لینے سے دن میں 25 مرتبہ ہو جائے گا. نسائی شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدر کے شہداء، قیامت کے دن احد کے شہداء، قیامت کے دن سلطان ٹیپو کے ساتھ، قیامت کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شہداء کے جمگٹھے میں یہ اٹھے گا. کون نہیں چاہے گا کہ شہادت، جام شہادت اسے ملے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جذبے شہادت کو صرف کر کر وہ کام کرنے لگے. جیسے کوئی بے وقوف یہ کام کرے کہ حدیث میں آیا کہ جس نے 3 قل پڑھا اسے 1 قرآن کا ثواب. تو بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کیا اور اپنے بچے کو قل واللہ کا سورہ سنا یاد کرا دیا اور کہا کہ 3 قل پڑھ لے 1 قرآن کا ثواب. نہیں، یہ تو اس وقت ہے کہ آپ کی ٹرین قبرستان سے گزر رہی ہے، آپ کی بس قبرستان سے گزر رہی ہے، اماں محترمہ ہیں، والد محترم ہے. آپ سارا قرآن 114 سورتیں نہیں پڑھ سکتے، 6666 آیتیں نہیں پڑھ سکتے،
تو اب کہا کہ 3 قل پڑھ لو، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ہمت نہیں، جرت نہیں، اسباب نہیں، حکومت کی طرف سے اس قسم کی چیزیں نہیں، وہ دن میں ہر فرض نماز کے بعد اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت 5 مرتبہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن شہداء کی فہرست کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اسے شمار فرمائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ امت کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرمائے، انگریز کے جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسجد سے اذان کی صدا کو گنجوائے، اللہ ہر مسجد کو آباد فرمائے، اللہ مسلمانوں کے حق میں خیر و عافیت کا فیصلہ فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔